أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله رب العالمين. Praise be to Allah, Lord of the worlds. الرحمن الرحيم. The Beneficent, the Merciful. مالك يوم الدين. Owner of the Day of Judgment. إياك نعبد وإياك نستعين. Thee alone we worship, Thee alone we ask for help. اهدنا الصراط المستقيم. Show us the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The path of those whom Thou hast favored, not the path of those who earn Thine anger, nor of those who go astray. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وبه نستعين وهو خير معين. گفتگو جو ہے ہماری علم اخلاق میں یقین کے حوالے سے چل رہی تھی، اور آخری گفتگو میں یہ بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ صاحب یقین کی علامات کیا ہیں. آواز کا مسئلہ تھوڑا سا آگے آ جائے. صاحب یقین کی پہچان کیا ہوگی؟ کس طرح سے جو انسان جو ہے اپنی معرفت حاصل کر سکتا ہے کہ وہ صاحب یقین میں شامل ہے یا نہیں ہے، اور کس طرح سے جو دوسروں کو پہچان سکتا ہے کہ یہ افراد جو ہے صاحب یقین ہے یا نہیں ہے. البتہ جب دوسروں کو پہچاننے کا مرحلہ آئے تب یہ ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ دوسرے کو پہچاننا اس لیے ہے کہ اس کی خوبیوں کو اپنایا جائے، نہ کہ اس لیے کہ اس کے درجات کا تعین کوئی ہمیں کرنا ہے. تو اس میں پہچاننے میں سب سے پہلا مرحلہ تو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، اپنے آپ کو پہچانے کہ وہ جو ہے کس مقام پہ ہیں. تو جو علامتیں بتائی گئی اس میں سے پہلی علامت اس کو ڈائریکٹ عبارت میں دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر 96. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامات و صاحب یقین ہے. ثم صاحب یقین علامات، کہ صاحب یقین کے لیے چند علامتیں ہیں. منہا، اس میں سے پہلی علامت کہ اگر یہ چیز پائی جائے تو پتہ چل جائے گا کہ انسان جو ہے وہ یقین کی منزل پہ فائز ہے یا نہیں ہے، کہ اللہ یلتفت فی امورہ الی غیر اللہ سبحانہ، کہ وہ اپنے معاملات میں اللہ سبحانہ کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو. ولا یکن اتکال فی مقاصدہ الا علیہ، اور اپنے مقاصد میں اس کا بھروسہ فقط و فقط پروردگار عالم کی ذات کے اوپر ہو، اس کے علاوہ کسی اور ذات کے اوپر اس کا بھروسہ نہ ہو. ولا ثقۃ فی مطالبہ الا علیہ، اور نہ اس کا بھروسہ اپنے مطالب و مقاصد میں خدا کے علاوہ کسی اور پر ہو. جب وہ علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائے
تب اس کے ذہن میں یہ ہو کہ شفا دینے والا پروردگار ہے، یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سبب بن سکتا ہے. یہ سوچ لے کے نہ جائے کہ شفا اسی کے ہاتھ میں ہے نا، پروردگار نہیں چاہے گا تب بھی یہ شفا دے دے گا. یا کسی شخص کے وہاں اپنے مقصد کے حصول کے لیے جائے تو اس کو مستقل ذریعہ نہ سمجھے کہ یہ چاہے گا تو میرا کام ہوگا، یہ نہیں چاہے گا تو میرا کام نہیں ہوگا. بلکہ خدا کی تو متوجہ رہے کہ وہ چاہے گا تو ہوگا، وہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. ایسے شخص کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت کے علاوہ باقی تمام طاقت و قوت سے بے نیاز ہو جاتا ہے، فری ہو جاتا ہے. ظاہری کسی چیز کے اوپر اس کو بھروسہ نہیں ہوتا، اس کا بھروسہ فقط و فقط ذات پروردگار عالم کے اوپر ہوتا ہے. ولا یرا لنفسہ ولا لابناء جنسہ قدرۃ علی شیء ولا منشیۃ لاثر، اور وہ اپنے آپ کے لیے بھی اور اپنے جیسے اور لوگوں کے لیے کسی کو بھی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ مجھے کچھ دینے والا ہے یا اس کے ذریعے سے مجھے کچھ حاصل ہونے والا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پروردگار عالم ہی مجھے دینے والا ہے. یہ افراد کے ذریعہ تو بن سکتے ہیں. جب اس بات کا اسے یقین ہو جائے گا کہ خدا ہی دینے والا ہے تو پھر اس کی کوشش یہ ہوگی کہ راضی بھی خدا کو کرے، لیکن لوگوں کو راضی کرنے میں نہیں لگے گا. ایسا نہیں اس کو ناراض کر دیا تو مجھے محروم کر دے گا تاکہ میں اس کی چاپلوسی کروں، تاکہ میں جو ہے اس کے سامنے اچھا بن کے رہوں. اگر مثلا جو ہے ناراض ہو گیا تو مجھ سے جو ہے وہ عنایت روک لے گا، وہ تصور ذہن سے نکل جائے گا جب وہ اپنے آپ کو خدا کی طرف متوجہ کر لے گا. وَيَعْلَمُ أَنَّ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْهُ تَعَالَى وَمَا قَدَّرَهُ لَهُ وَعَلَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ سَيَسَاقُ إِلَيْهِ، اور وہ اس بات کو جان لیتا ہے کہ پروردگار عالم نے جو اس کے لیے معین کیا، چاہے اچھائی معین کی ہے چاہے برائی، وہ اس تک پہنچ کے رہنے والی ہے. کسی انسانوں میں سے کسی کی چاپلوسی کرنے سے یا انسانوں میں سے کسی سے وابستہ ہونے سے پروردگار کی آتی ہوئی برائی نہ رک سکتی ہے اور نہ آتی ہوئی نیکی جو ہے وہ منقطع ہو سکتی ہے. آنا فقط اس کی طرف سے ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے. اب اس کی کیفیت مساوی ہوتی ہے. اگر اس کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تب بھی خوش ہوتا ہے، کچھ چیز سے وہ محروم ہو جاتا ہے تب بھی خوش ہوتا ہے، دونوں حالتوں میں مساوی ہوتا ہے. اب اس کے پاس زیادہ ہو تب بھی خوش ہوتا ہے، کم ہو یا تب بھی خوش ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہے زیادہ ہونا بھی اس کی طرف سے ہے، کم ہونا بھی جو ہے وہ اس کی طرف سے. اب اس کی کیفیت مد اور ذم بھی برابر ہوتی ہے. اگر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے یا کوئی اس کی مذمت کرتا ہے، دونوں میں اس کی کیفیت ایک جیسی ہوتی ہے. کسی کی اپنی تعریف پہ خوش کب ہوتا ہے انسان؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں جو خوبی ہے یہ اس کی اپنی ہے، پیدا کرتا ہے. جب اسے یقین ہو گیا کہ انسان کے بس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، پروردگار عالم نے اسے یہ خوبی دی ہے، تو جب اس کی کوئی مداح کرتا ہے تو متوجہ ہوتا ہے خدا کی طرف، وہ پروردگار عالم کی حمد کرنے لگتا ہے کہ اس نے مجھے یہ دیا. اور اگر کسی کو کمی ہے انسان کے پاس جس کی وجہ سے لوگ مذمت کرتے ہیں تب یہ پریشان نہیں ہوتا. اس کو دیکھتا ہے کہ کمی دینے والا کون ہے؟ خدا ہے. جب خدا نے کمی دی ہے تو لوگوں کے اعتراض پہ اس کو کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے. اور فقر وغیرہ جب وہ فقیر ہوتا ہے تب بھی اس کی وہی کیفیت ہوتی ہے، اور جب وہ تونگر ہو جاتا ہے یا دولت مند ہو جاتا ہے تب بھی وہی کیفیت ہوتی ہے. بس صحت اور مرض، صحت میں بھی وہی کیفیت ہے، مرض میں بھی وہی کیفیت ہے. اس لیے اس کو پتہ ہے کہ صحت بھی اس کی طرف سے آئی ہے اور مرض بھی اس کی طرف سے آیا ہے. والعز والذل، اور جو عزت ملتی ہے تب بھی خوش ہوتا ہے، اور جب ذلت ملتی ہے تب بھی وہ پریشان نہیں ہوتا. البتہ یہاں بھی یہ متوجہ ہونا ضروری ہے کہ انسان خود اس کی حرکتوں کی وجہ سے ذلیل نہ ہو رہا، وہ پروردگار عالم کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے. اب کسی مقام پہ گیا عزت ملی، کسی مقام پہ اسے ذلیل کیا گیا، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. عزت ملتی تب بھی وہ راضی ہوتا ہے، ذلت ملتی تب بھی راضی ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ خود غلط کام کریں اور پھر لوگ کے سامنے ذلیل ہو جائے تو کہا کہ پروردگار کی طرف سے مصیبت آئی. ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو ذلت اور رسوا خود ہی بنائے. یہ وہ ذلت اور رسوائی ہے کہ جہاں پہ انسان نے خود تو صحیح کام کیا ہے مگر اسے ذلت حاصل ہو رہی ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَوْفٌ وَرِجَاءٌ
الا منہ تعالی. اب اس سے نہ کوئی امید ہوتی ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے, فقط خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. خوف ہوتا ہے تو اس کا ہوتا ہے, امید ہوتی ہے تو اس کی ہوتی ہے. والسر فیہ انہ یری الاشیاء کلھا من عین واحدۃ وہو المسبب الاسباب. اس سے وہ سمجھ لیتا ہے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ایک ہی چشمے کی ہیں, اور وہ کون ہے؟ ذات پروردگار مسبب الاسباب. پروردگار عالم نے تمام سببوں کو سبب بنایا ہے. دیکھیں تین لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک مسبب, ایک سبب اور ایک مسبب. مسبب ذات پروردگار کہ جس نے ہر سبب کو سببیت بخشی ہے. سبب وہ چیز کہ جس کی وجہ سے کوئی چیز وجود میں آتی ہے, اور مسبب اس سبب کی وجہ سے وجود میں آنے والا اس کا اثر. مثلا سورج کیا ہے؟ سبب. روشنی کیا ہے؟ مسبب. مگر سورج کو روشنی دی کس نے ہے؟ پروردگار نے, تو وہ مسبب ہوا. اب وہ یہ سمجھ لیتا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کا مرکز و محور چیز ہے, وہ کیا ہے؟ ذات پروردگار کہ جو مسبب الاسباب ہے, اس نے تمام اسباب کو سببیت دی ہے. ولا یلتفت الی الوسائط. اب وہ درمیان کی جو چیزیں ہیں اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اسے مال فلاں نے دیا, وہ دیکھتا ہے خدا نے اسے مال دیا, یہ فلاں تو وسیلہ بنا. یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو فلاں نے عزت دی, وہ دیکھتا ہے خدا نے عزت دی, یہ فلاں تو اس کا ذریعہ بنا. جو بھی چیز ملتی ہے وہ وسائط کو ہٹا کے متوجہ ہوتا ہے اس ذات کی طرف. بل یراہا مسخرۃ تحت حکم ہی, بلکہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو مسخر ہیں اس کے حکم کے تحت. یعنی فلاں شخص جو مجھے مال دے رہا ہے, اگر وہ نہ چاہتا تب بھی اس کو دینا پڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار نے اس کو ذریعہ بنایا مجھے دینے کا. اس سے وہ اپنی چاہت سے نہ میرا مال روک سکتا ہے نہ مجھے دے سکتا ہے. یا فلاں نے مجھے عزت دی ہے تو وہ اگر نہ چاہتا تب بھی دینی پڑتی اس کو. اس لیے پروردگار نے اس کو ذریعہ بنایا مجھے عزت دینے کا. اس کے ذہن میں یہ چیزیں آ جاتی کہ جتنے بھی وسائط ہیں, جتنے بھی ذریعے ہیں, پروردگار عالم نے اس کو مسخر کر دیا ہے. اب وہ اگر آنکھوں سے دیکھتا ہے تو وہ اپنے آنکھ کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے, بلکہ پروردگار عالم کا شکر ادا کرتا ہے. اس لیے کہ وہ جان لیتا ہے کہ آنکھ جو ہے ذریعہ ہے, پروردگار عالم نے اس کو حکم دیا تو یہ دیکھ پا رہی ہے. اگر پروردگار عالم نے اس کو حکم نہ دیا ہوتا تو یہ نہ دیکھ پاتی. تو اب یہ آنکھ قابل مد نہیں ہے, وہ ذات قابل مد ہے کہ جس نے آنکھ کو جو ہے وہ دیکھنے کی قوت عطا کی ہے. اور وہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ آنکھ اگر چاہے کہ مجھے جو ہے وہ دیکھنے سے محروم کرے تب بھی وہ نہیں کر سکتی, جب تک پروردگار عالم نے اس کو حکم دیا ہوا ہے دیکھنے کا. یہی صورت تمام اعضاء و جوارح میں ہے. اسی بات کی طرف جو ہے وہ ایک حدیث کو بیان کیا جا رہا ہے. البتہ اس حدیث میں جو ہے تھوڑی وضاحت بھی کرنی پڑے گی, ایسے کہ بعض صوفیوں نے اسی حدیث سے غلط معنی نکال کے جو ہے وہ ترک دنیا کا پہلو دیا ہے. اس سے اس بات کی وضاحت کرنی پڑے گی. مگر پہلے یہ حدیث کے الفاظ دیکھ لیتے ہیں کہ قال امام ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام, کہ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من ضعف یقینہ تعلق بالاسباب, کہ جس آدمی کا یقین کمزور ہوتا ہے وہ اسباب سے معلق ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میری آنکھ دیکھتی ہے, میرے کان سنتے ہیں, میری زبان بولتی ہے, فلاں آدمی مجھے جو ہے وہ پیسے دے رہا ہے, فلاں جو ہے میری ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں, فلاں سے مجھے فائدہ مل رہا ہے, فلاں سے عزت مل رہی ہے. وہ اسباب سے جو ہے متوجہ ہو جاتا ہے, اسباب سے معلق ہو جاتا ہے. یہ اسباب سے معلق ہونا یہ یقین کی کمزوری کی طرف توجہ, کمزوری کے اوپر دلیل ہے. یہ وہ رکھ سر نفس ہی بیزار ہے, اور اپنے نفس کے لیے اسی بات کو ترکیش دے دیتا ہے. وہ سمجھ لیتا ہے کہ ہاں یہ اس نے مجھے مال دیا ہے, اس کا مطلب میں اس کی چاپلوسی کرتا رہوں. جی ہاں, یعنی من ضعف یقینہ تعلق باسباب, جس کا یقین ضعیف ہوتا ہے, یا ضعف یقینہ جس کا یقین ضعیف ہوتا ہے, وہ اسباب سے متعلق ہو جاتا ہے, وہ اسباب سے تعلق پیدا کر دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ سبب ہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ فائدہ ملا. وہ سمجھتا ہے کہ سورج روشنی دیتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ مثلا جو یہ بادل جو ہے بارش برساتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بادل تو آئے ہوئے, بارش نہیں برس, اس میں کوئی اور ذات ہے کہ جو برساتی ہے بارش کو.
تو وہ اسباب سے جو ہے وہ متعلق ہو جاتا ہے. وَاتَّبَعَ الْعَادَاتِ وَأَقَاوِيلَ النَّاسِ بِغَيْرِ حَقِيقَةٍ، اور اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ عادات کا تابع ہو جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ جب عزت جمع کر دی جائے تو اس عزت کی بنیاد پہ وہ مسبب وجود میں آ جائے گا. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی میں ماچس کے ڈبی کے اوپر ماچس کی تیلی کو گھسوں گا آگ پیدا ہو جائے گی، مگر اسے یہ نہیں پتا ہے کہ یہ گھسنے کے بعد بھی پروردگار نہ چاہے تو آگ پیدا نہیں ہو سکتی، مگر وہ اس سے متصل ہو گیا ہوتا ہے. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ گھسنے سے ہی آگ پیدا ہوگی، یعنی وہ سمجھ رہا ہے خدا نہ چاہے تب بھی آگ پیدا ہوگی. اور اقاویل نفس کے پیچھے چلتا ہے، وہ لوگوں کے اقوال کو مان لیتا ہے بغیر حقیقت. والسعی فی امور الدنیا وجمعها وامساکها، اور اس کی ساری کوشش دنیاوی معاملات میں ہوتی ہے. وہ چاہ رہا ہوتا ہے دنیا کے مال کو جمع کر لے، دنیا کے اندر جو اسے مال ملا اس کو روک کے رکھے. اس کو ڈر ہوتا ہے ایسا نہیں خرچ ہو جائے تو وہ چاہتے بینک بیلنس بڑھتا رہے، کم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کل کیا ہوگا. یعنی یہ ہوس جب پیدا ہو جاتی ہے تو بعض لوگ تو اتنا جمع کر دیتے ہیں کہ کئی زندگیاں گزار سکے، پھر بھی ہوس کم نہیں ہوتی، پھر بھی ڈر ہوتا ہے یہ چلا گیا تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے. زبان سے کیا کیفیت ہوتی ہے کہ مقرن بلسان انہ لا مانع ولا معطی الا اللہ. زبان سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہ کوئی روک سکتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے سوائے پروردگار عالم کے علاوہ. زبان سے یہی اقرار ہوتا ہے، مگر دل میں نہیں ہوتا، یہ عمل میں یہ نہیں ہوتا. دل میں سمجھ رہے ہوتے کہ اگر فنا ناراض ہو گیا تو روزی روٹی بند ہو جائے گی، اگر فنا صاحب کو ناراض کر دیا تو اب اگلے عشرے کے لیے بلائیں گے نہیں، مجھے اگلی مجلس نہیں ملے گی مجھے. زبان پہ یہی ہوتا ہے کہ خدا دیتا ہے سب کچھ، مگر دل میں جو ہے وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے. زبان سے تو اقرار کر رہے ہوتے کہ وَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يُصِيبُ إِلَّا مَا رُزِقَ وَقُسِّمَ لَهُ، کہ دل میں تو یہ زبان سے تو یہ اقرار کر رہے ہوتے کہ بندہ جو ہے پہنچ نہیں سکتا سوائے اس بات کی طرف کہ جو پروردگار نے اس کے لیے رزق معین کر دیا ہے، جو تقسیم کر دیا ہے وہی ملنا ہے اسے. زبان سے تو کہہ رہے ہوتے کہ وَالْجُهْدُ لَا يُزِيدُ فِي الرِّزْقِ، کہ کوشش کرنے سے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، رزق ملنا وہی ہے کہ جو خدا نے معین کیا ہے. مگر یہ ساری زبانی باتیں ہوتی ہیں. وَيُنْكِرُ ذَلِكَ بِفِعْلِهِ وَقَلْبِهِ، مگر اس کا زبان اور دل سے انکار کر رہے ہوتے ہیں. وَيُنْكِرُ ذَلِكَ بِفِعْلِهِ وَقَلْبِهِ، جو بات زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا اعمال میں انکار کر رہے ہوتے ہیں، دل سے جو انکار کر رہے ہوتے ہیں. کہ جس کے قرآن کہتا ہے قال اللہ سبحانہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ عالم بما یکتمون، کہ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، اور اللہ جو ہے وہ زیادہ جانتا ہے ان باتوں کو کہ جس کو یہ چھپا رہے ہیں. کہ زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ پروردگار کے عالم کی طرف سے سب کچھ آتا ہے، بلکہ اس کے وہ بہترین تقریر بھی کر دیں گے، مگر قلب میں یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ ناراض نہیں ہونے چاہیے. ایسے لوگوں کی کیفیت بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مجلس پڑھ دی اور اسے امید تھی کہ 10 نعرے لگیں گے، لگے 8 نعرے، تو وہ پریشانی کے عالم میں واپس پلٹتے ہیں. اس سے کہ اس کی ارادہ یہ ہوتا ہے پبلک خوش ہو، پبلک خوش نہیں ہوئی، اب اگلے دن اس کی تیاری اس نیت سے کریں گے کہ 12 نعرے لگنے چاہیے. یہ نہیں کہ پروردگار عالم زیادہ خوش ہو، مگر زبان سے وہی اقرار کر رہے ہو گے کہ ہم تو خدا کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں تو باقی لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. مگر عمل اور دل میں جو ہے کیفیت الگ ہوتی ہے. اب جیسے یہاں پہ حاشیے میں بیان کیا گیا ہے کہ بعض صوفیہ نے اس حدیث کو دلیل بنایا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ دنیا سے منقطع ہو جانا چاہیے. عام طور پہ جو ہے افراط و تفریط کے شکار ہوتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی چیز کو اپنی بات کے لیے دلیل بناتے ہیں. مادہ پرست افراد جس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اگر آخرت کے چکر میں رہیں تو دنیا سے محروم ہو جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں آخرت دیکھی جائے گی، اب بھی تو جو دنیا میں لگے رہیں. یہ لوگ ملیں گے آپ کو مثلا جو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اگر حلال اور حرام کا خیال کیا تو بچے بھوکے مر جائیں گے. وہ کہتے ہیں ابھی تو دیکھا جائے، آخرت کا دیکھا جائے گا، ابھی تو کماؤ. اسے جب کہا جائے کہ فلاں ادارے میں جاب نہیں کرو، وہ سودی ادارہ ہیں، تو کہا پھر بچے کھائیں گے کیا؟ وہ کہتے مولویوں کی بات ہے ساری، یہ مولویوں کے مثلا یہ نکالی ہوئی چیزیں ہیں. تو اب جو مادہ پرست ہے وہ بالکل اس طرف ہو جاتے ہیں کہ دنیا کے خاطر آخرت کو چھوڑ دے.
صوفیہ نے کیا طریقہ اپنایا؟ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا میں بھی رہے اور آخرت بھی کمائے، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کی. تو انہوں نے کہا کہ دنیا اور آخرت میں افضل کون ہے، فضیلت کس کی زیادہ ہے؟ کہ آخرت کی. کہا دنیا کو چھوڑ دو. انہوں نے ترک دنیا کیا اور آخرت کی طرف لگ گئے. آخرت لگ گئے سے مطلب ان کا دعویٰ یہ تھا کہ آخرت کی طرف لگے، حقیقت میں تو وہ آخرت کے بھی نہیں ہوئے. کچھ لوگ جو ہے مسجد کوفہ کے اندر بیٹھ گئے عبادت کے لیے، لوگ اس کے بعد جمع بھی ہوتے تھے. ایک دفعہ کہا جاتا ہے جیسے منسوب ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہ مولا نے یہ منظر دیکھا تو پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یہ گروہ متوکلین ہیں، اللہ پہ توکل کرنے والوں کا گروہ ہے. کہا کیسے یہ متوکلین کیسے ہو گئے؟ کہا یہ لوگ جو ہے وہ عبادتیں کرتے ہیں، اگر کوئی اسے کوئی کھانا دے جاتا ہے تو کھاتے ہیں، نہیں دے جاتا تو خدا کا شکر کر کے سو جاتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ مولا نے فرمایا کہ کوفے کے کتے بھی یہی کرتے ہیں، اسے کوئی روٹی ڈال دیتا ہے تو کھا دیتے ہیں، انہیں صبر کرتے ہیں. مولا نے اٹھایا ان سب کو وہاں سے، نکلو اپنے ہاتھوں سے کماؤ. یہ نہیں کہ دوسرے پہ بوجھ بن کے رہے انسان کہ وہ آخرت کما رہے تو اب دنیا کے سلسلے میں دوسرے پہ بوجھ، بلکہ اس کو نکالا گیا. کہا جاتا ہے کہ اللہ کے جیسے نماز کے بعد مصافحہ ہوتا ہے، جب اللہ کے رسول کے پاس مصافحے کے لوگ کھڑے ہوتے تھے، مصافحہ کرتے کرتے جب وہ کوئی مزدور آتا تھا اللہ کے رسول مصافحہ کرنے کے لیے، اس واقعے کا تذکرہ جو ہے وہ یہ اسلام دین معرفت کتاب کے اندر بھی ہے. جب مزدور اللہ کے رسول کے پاس مصافحہ کرنے آتا تھا تو اللہ کے رسول کے ہاتھ کو چومتے تھے، کیونکہ یہ ہاتھ اللہ کو بہت پسند ہے کہ جو محنت کر کے اپنی روزی کماتا ہے. تو یہ صوفیہ نے کیا طریقہ اپنایا کہ بس اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل پڑو، کسی جگہ پہ بیٹھ جاؤ، عبادت کرو، روزی روٹی روک دے جائیں گے. اور وجہ کیا تھی کہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ دنیا اور آخرت کو کیسے چلائے، جبکہ دنیا اور آخرت دونوں کو چلانے کا طریقہ جو ہے وہ معصومین علیہ السلام نے بتا دیا ہے. اقوار معصومین علیہ السلام میں اور جو علماء نے مثالیں بیان کی اسی میں سے ایک مثال کہ دنیا اور آخرت کو بیلنس کیسے کرے انسان، کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا سفر کیسے کرے، آخرت کے لیے کیسے آگے بڑھے. اس کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ اگر آپ دریا کے اندر کشتی ڈال دے اور کشتی میں سفر شروع کر دے تو اب یہ سفر کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ اسی دریا کے پانی کے اوپر ہو رہا ہے. مگر یہ دریا کا پانی کشتی میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہے، اور نہ کشتی جو ہے وہ دریا کے پانی کے اندر جا رہی ہے، مگر اس پانی کے اوپر سفر شروع ہو رہا ہے. کہتے دنیا کے اندر سفر اسی طرح سے کرنا ہے کہ سفر دنیا کے اوپر کرنا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی طرف جانا ہے، مگر دنیا سے آلودہ نہیں ہونا ہے. ایسا نہ ہو کہ دنیا ہم پہ چھا جائے اور ہم دنیا میں ڈوب جائے تو وہ دنیا پرست ہو جائیں گے. اور اس کا آخرت پرست ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا مثلا سمندر سے کشتی نکال کے باہر رکھ دیا ہے تو سفر ہی کیسے ہوگا، کشتی چلے گی نہیں باہر. تو رکھنا اسی پانی کے اندر ہے کشتی کو، اسی پانی کے اندر کشتی رکھتے ہوئے سفر کو آگے بڑھانا ہے. مگر یہ سفر اس طرح سے آگے بڑھے کہ یہ پانی جو کشتی میں نہ آنے پائے، بلکہ پانی کے اوپر رہتے ہوئے انسان جو ہے وہ آخرت کا سفر کرے. تو یہ جو واقعات مثلا احادیث بیان ہوئی ہے اس سے کوئی صوفیہ والا پہلو نہ رہے، بلکہ بیچ کا پہلو ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی حلال چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے آخرت کے متوجہ ہونا ہے. کہ غذا لذت ساری اٹھانی دنیا کی، مگر صرف وہ غذا کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ حرام تو نہیں ہے، اگر حرام ہے تو بھی چھوڑ دینی ہے. ایسا نہیں کہ آخرت پرست ہونے کا مطلب ہے کہ سوکھی روٹی کھائے انسان، بغیر استری کے کپڑے پہنے تو آخرت پرست ہو جائے گا، سونا چھوڑ دے مثلا تو آخرت پرست ہو جائے گا، شادی کرنا چھوڑ دے آخرت پرست ہو جائے گا. یہ ہرگز مطلب نہیں آخرت پرست ہونے کا. دنیا میں رہے انسان، دنیا کی لذتوں کو اٹھائے، مگر حلال و حرام کا خیال کرتے ہوئے کہ حرام میں مبتلا نہ ہو اور حلال والی لذتوں کو اٹھائے انسان. وقار علیہ السلام، امام علیہ السلام کا ایک اور فرمان، ایک صلوات اور پڑھ دوں کہ لیس شیء الا وله حد، کہ کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر اس کی حد ہے، اس کا کوئی عین ہے، ہر چیز کا حد ہے. کیدا تو سوال کیا گیا امام علیہ السلام سے کہ فما حد التوکل، توکل کی حد کیا ہے؟
کس مقام پہ پہنچیں گے تو ہمیں پتا چلے کہ توکل کے آخری حد تک پہنچ گئے ہم. قال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الیقین، کہ جب یقین کی منزل پہ فائز ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ کہ توکل جو ہے وہ مکمل طور پہ پیدا ہو گیا ہے. کیدا، تو امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ فما حد الیقین، یقین کی حد کیا ہے؟ انسان کس جگہ پہ پہنچے تو اسے یہ معلوم ہے کہ وہ یقین کی منزل پہ پہنچ گیا ہے. قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تخافا مع اللہ شیئا، کہ خدا کے معاملے میں تم کسی بھی چیز سے نہ ڈرو. اس کا مطلب تم یقین کی حد پہ پہنچ گئے. جب حکم خدا بیان کرنا ہو اور زمان و مکان یہ بھی موافق ہو تو پھر حکم خدا کو بتانے میں جو ہے وہ باقی کسی اور چیز سے خوفزدہ انسان نہ ہو. تو اس کا مطلب یقین کی منزل پہ ہو گیا. خدا کے معاملے میں لوگوں سے ڈرنے لگے، اس کا مطلب وہ یقین کی منزل پہ نہیں پہنچا ہے. حق بات کہنا چاہ رہے، مقام بھی حق بات کہنے کا، زمانہ بھی مناسب ہے کہنے کا، مگر فقط اس سے ڈر رہا ہے کہ اگر میں یہ صحیح بات کہی تو فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، یہ دوستی چھوڑ دیں گے، یہ مجھے برا سمجھیں گے، یا یہ سمجھیں گے کہ استاد اچھے نہیں ہیں، بار بار ڈانٹتے رہتے ہیں، یا یہ سمجھیں گے کہ صاحب جو ہے دوستی کرنے قابل نہیں ہے. حق بات کہتے وقت اگر لوگوں کا خوف سامنے آ جائے، اس کا مطلب یقین کی منزل پہ وہ نہیں پہنچا ہے. وہ انہو علیہ السلام، امام علیہ السلام سے ایک اور حدیث کہ من صحت یقین المرء المسلم اللہ یرضی الناس بسخط اللہ ولا یلومہم علی ما لم یأتہ اللہ، کہ کسی مرد مسلم کا یقین صحیح و سالم ہے. اس کی پہچان کیا ہے؟ اگر دیکھنا چاہتے ہیں انسان کہ اس کا یقین صحیح ہے اور سالم ہے، کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ اللہ یرضی الناس بسخط اللہ، کہ لوگوں کو ان باتوں میں راضی نہ کرے کہ جس پہ خدا کی ناراضگی ہو، کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دے. کہ مثلا ہم ایسی گفتگو کریں کہ جسے لوگ تو واہ واہ کرے مگر پروردگار ناراض ہو جائے. ہم کہیں کہ مولا کا نام لے دیا، پھر نماز کی کیا ضرورت ہے؟ بس مولا کا نام لے دیا کافی ہے. لوگ تو نعرے لگائیں گے اسے کہ نماز کی چھوٹ مل گئی، ان کو فائدہ مل گیا، مگر نتیجہ کیا ہوگا؟ پروردگار ناراض ہوگا. تو یقین کی منزل پہ مرد مسلم فائز ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو راضی کرنے کی خاطر خدا کو ناراض نہیں کرے گا. ولا یلومہم علی ما لم یؤتہ اللہ، اور لوگوں کی ملامت نہیں کرے گا ان باتوں میں کہ جو خدا انہیں اس کو دی نہیں ہے، پروردگار اس کو نہیں دینا چاہ رہے. اس میں لوگوں کی ملامت نہیں کرے گا کہ فلاں صاحب بیچ میں نہیں آتے تو میرا اتنا فائدہ ہو جاتا، اس نے مجھے نقصان پہنچایا. اگر پروردگار دینا چاہتا تو یہ فلاں صاحب بیچ میں آ ہی نہیں سکتے تھے. اس کا مطلب خدا تمہیں دینا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر لوگ کسی کو بیچ میں سمجھتے کہ یہ فلاں صاحب بیچ میں آ گئے یا اس نے میرا کام خراب کر دیا، اگر یہ نہ ہوتے تو مجھے فلاں فائدہ مل جاتا. وہ لوگوں کی ملامت نہیں کرتا. اگر یقین کی منزل پہ آ جائے تو وہ یہ جان لیتا ہے کہ پروردگار اگر کوئی فائدہ دینا چاہے تو دنیا کا کوئی آدمی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ نہ دینا چاہے تو دنیا کا کوئی آدمی جو ہے وہ دلا نہیں سکتا ہے. اس لیے پروردگار کی قدرت کے آگے جو ہے کسی اور کی قدرت نہیں چل سکتی ہے. کہ فإن الرزق لا يسوقه حرص حریص ولا ترده کراہیت کارہ. اس لیے کہ اب اس کی دلیل دے رہے اس بات کی کہ کیوں وہ لوگوں کی ملامت نہ کرے. امام علیہ السلام اس کی عزت پیش کر رہے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ کا رزق کسی حریص کی حرص اسے کھینچ کے لا نہیں سکتی. اگر پروردگار عالم نے اس جگہ پہ اس کا رزق لکھا نہیں ہے تو لاکھوں کوشش کر رہے رزق اسے نہیں مل سکتا. اور اگر پروردگار دینا چاہے تو ولا تردہ کراہیت کارہ، اور اگر پروردگار دینا چاہے تو کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندگی اس کو روک نہیں سکتی ہے. خدا دینا چاہے تو سازش کرنے والے کتنی سازش کر رہے کوئی روک نہیں سکتا، اور خدا نہ دینا چاہے تو وہ اپنے مددگار کتنے بھی جمع کر رہے کوئی اسے دلا نہیں سکتا ہے. کہ لو ان احدکم فر من رزقہ کما یفر من الموت لادرکہ رزقہ کما یدرکہ الموت. اسی کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی رزق کے بھاگنا چاہے، وہ کہ یہ روزی مجھے نہیں چاہیے، یہ رزق نہیں چاہیے، یہ فائدہ نہیں چاہیے، کہتے پھر بھی تمہیں وہ رزق پہنچ کے رہے گا اسی طرح سے جیسے موت پہنچ کے رہتی ہے. انسان موت سے بھاگنا چاہے، کسی جگہ پہ جا کے چھپ جائے، پھر موت وہاں پہ آ کے پہنچ کی رہے گی. تو اگر کوئی رزق سے بچنا چاہے، مگر پروردگار عالم نے اس کے لیے وہ رزق لکھا ہوا ہے. رزق کے مراد ہمارے ذہن میں فقط روزی کا تصور آتا ہے. پروردگار کی طرف سے آنے والی ساری یہ رزق میں آتی ہے، اولاد بھی رزق میں سے ہیں.
نعمتیں پروردگار عالم سے ملتی وہ بھی رزق ہے، اگر مکان ملتا ہے وہ بھی رزق ہے، اگر مثلا دوسری آسانیاں ملتی وہ بھی رزق ہے، خدا کی طرف سے آنے والی ساری چیزیں رزق آ جاتی. کئی آپ کو واقعات ملیں گے کہ اولاد سے فرار اختیار کرنے کے لیے انسان نت نئے طریقے اختیار کرتا ہے، اور پروردگار عالم نے اس کے لیے رزق کے اولاد لکھا ہے تو اسے مل کے رہتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی طریقہ اختیار کرتے ہیں. تو رزق سے فرار اختیار کرنے سے رزق رکتا نہیں ہے. اس طرح سے روزی جس کو ہم کہتے ہیں اس سے بھی انسان فرار اختیار کرنا چاہے تب بھی اسے آ کے مل جاتے. اسی طرح سے جیسے موت، یعنی موت اور رزق کو اس میں جو ہے ایک دوسرے کے مساوی قرار دیا گیا ہے. ایک سلوات پڑھیں محمد. اب صاحب یقین کی دوسری علامت کہ جس کے ذریعے سے انسان جو اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے یا صاحب یقین افراد کو پہچان سکتا ہے، اس کی دوسری علامت یہ کہ ان یکون فی جمیع الاحوال خاضعا للہ سبحانہ خاشعا منہ قائما بوظائف خدمتہ من سر و اذن، کہ اس آدمی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو ہے وہ خضوع کے ساتھ پیش آتا ہے. خضوع یعنی نرمی کے ساتھ، اکڑتا نہیں ہے. وہ خاشعا منہ، خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ خشوع کیے ہوئے ہوتے ہیں. خضوع اور خشوع یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں. مراد یہ کہ اس کے دل میں اکڑ نہیں ہوتی، اس کے دل میں تکبر نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ نماز کے کھڑا ہوا ہے اللہ اکبر کہہ رہا ہے مگر دل میں کہ میں بھی تھوڑا بہت بڑا ہوں. ٹھیک ہے، خدا بھی بڑا ہے مگر تھوڑی بہت بڑائی وہ مجھ میں بھی ہے، بلکہ اس کے بارگاہ میں پہنچتے ہوئے یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے اس کو کہ میں فقط عبد ہوں، اور عبد بھی نہیں ہوں بلکہ عبید ہوں، رجل کے وزن پہ، کہ حقیر بندہ ہوں میں، بندگی کے آخری مرحلے پہ ہوں بندے میں. اس کیفیت کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے قائما بوظائف خدمتہ فی السر والاذن، اور جو پروردگار عالم نے اس کی ذمہ داریاں اس پہ ڈالی ہوئی ہیں وہ انجام دے رہا ہوتا ہے. چاہے وہ ذمہ داری اعلانیہ کرنے کی ہو تو اعلانیہ کر رہا ہوتا ہے، چھپا کے کرنے کی ہو تو چھپا کے کر رہا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اب میں نے بس یقین کی منزل پہ پہنچ گیا ہوں، اب کسی نماز کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی روزے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب دھوکے میں ہے. اگر یقین کی منزل پہ پہنچا ہوتا تو کسی واجب کو نہ چھوڑ رہا ہوتا، کسی حرام میں مبتلا نہ ہوا ہوتا. بعض فرقوں نے عقیدہ بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جو کہ ہم یقین کی منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں اسے ہم کو ظاہری عبادات کی ضرورت نہیں ہے. وہ نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، کیوں؟ کہتے ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں ہم یقین کی منزل پہ ہیں. ایسے ہیں مسلمانوں کے اندر ایسے فرقے ہیں جن کے یہ عقیدے ہیں کہ ہم چونکہ یقین کی منزل پہ پہنچے ہوئے ہمارا قلب پاک ہو گیا ہے تو ہمیں یہ اعضاء و جوارح کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اگر ایسا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا دعویٰ ہے. اسے یقین کی منزل پہ پہنچا ہے تو وہ پروردگار عالم نے جو احکام نازل کیے اس کے اوپر عمل پیرا ہوگا. مواظبا علی امتثال ما آتتہ الشریعۃ من الفرائض والسنن، کہ وہ مواظب ہوگا یعنی پابند ہوگا علی امتثال ما، ان باتوں کو انجام دینے کا کہ جو شریعت نے اس کے اوپر فرائض اور سنتیں جاری کی ہیں. متوجہا بشراشرہ الیہ، اور پروردگار عالم کی طرف پورے بدن کی طرف سے متوجہ ہوگا. ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھ کے گناہ سے تو بچ رہا ہوگا مگر کان اس کے گناہ کر رہے ہو، زبان کے گناہ سے بچ رہا ہو مگر ہاتھ گناہ کر رہے ہو، بلکہ ذات پروردگار کی طرف پورا متوجہ ہوتا ہے. یعنی سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک وہ تمام چیز میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے کیسا چاہ رہا ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے زبان چلاتے وقت کہ پروردگار میری زبان پہ کیا چیزیں جاری ہو تو راضی ہے، کس بات کو بولنے پہ راضی نہیں ہے. اس طرح سے آنکھ کو دیکھتے وقت وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کان سنتے ہوئے یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی پورا بدن جو ہے اس کے متوجہ ہوتا ہے. متخضعا متزلزلا بین یدیہ، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ذلیل سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بالکل پست سمجھ رہا ہوتا ہے. مورزا عن جمیع ما عداہ، پروردگار عالم کی ذات سے ہٹ کے جو چیزیں ہیں تمام اس سے اس نے منہ پھیرا ہوا ہوتا ہے. اس کی نگاہ میں فقط ذات پروردگار ہوتی ہے. ذات پروردگار کے متوجہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ حقوق سے انسان بھاگ جائے، بلکہ بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہوتا ہے وہ، مگر حقوق کی ادائیگی کے وقت بھی خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. والدین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے مگر مقصد کیا ہوتا ہے اس کا کہ خدا کو راضی کروں. مومن کے حقوق ادا کر رہا ہوتا ہے مگر مقصد کیا ہوتا ہے کہ خدا کو راضی کروں. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ حقوق کے عبادت سے کنارہ کشی کر دے، بلکہ حقوق کے عبادت کو انجام دیتے وقت بھی رضا پروردگار جو ہے وہ اس کی نظر میں ہو. مفرغا قلبہ عما سواہ، اس کے دل میں خدا کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا ہے، اس کا دل خدا کے علاوہ باقی ساری چیزوں سے جو ہے وہ خالی ہوتا ہے.
मुनसरफ़न बेफ़िक्र ही एरा जनाब कुद्स से ही, और उसके जहन में तसव्वुरात फ़कत परवरदिगार आलम के बारे में होते हैं। वो हर वक्त ये सोच रहा होता है कि मैं कौन सा काम करूँ जिससे खुदा से करीब हो जाऊँ। बाकी फ़िक्र नहीं होती कि मैं कौन सा काम करूँ जिससे फ़लाँ शख्स मेरा दोस्त बन जाए, फ़लाँ शख्स से मुझे फ़ायदे हासिल हो। जैसे बाज़ लोगों को मसलन शौक़ चढ़ जाता है पब्लिक रिलेशन का कि बड़े बड़ों से मैं ताल्लुकात बनाऊँ, तो ज़्यादा अच्छा होता है कि इंसान सबसे बड़े से ताल्लुक़ पैदा कर ले, कि उस बड़े से ताल्लुक़ पैदा करे कि इन बड़ों को बड़ा बनाया है। तो अगर उससे ताल्लुक़ पैदा करेगा तो इनमें से किसी से ताल्लुक़ पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। और वो ऐसा है कि जो काम वक्त पे काम आने वाला है। ये बड़े बड़ों में से तो अक्सर ऐसे होते हैं जो ज़रूरत के मौके पे काम आते ही नहीं है, या ज़रूरत के मौके पे उनके फ़ोन बंद ही मिलते हैं। तो बजाय इन लोगों से ताल्लुक़ पैदा करने के खुदा से ताल्लुक़ पैदा करें। जिससे जो है किसी साहिब इज़्ज़त को इज़्ज़त दी है कि इसका कल्ब जो है उसके सिवा से खाली होता है, उसकी फिक्र में फ़कत उसकी ज़ात होती है कि मुस्तग़रिक़न फ़ी रुज्जति हुब्बिही व उन्सिही, वो डूब गया होता है परवरदिगार आलम की मोहब्बत में और परवरदिगार आलम की उन्सियत में। तो हर वक्त ये चाह रहा होता है, जैसे अगर कोई शख्स किसी से मोहब्बत कर रहा होता है तो आम जो दुनियावी मोहब्बतें होती है, जो हकीकी मोहब्बत से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है, मगर किसी से मोहब्बत हो गई तो वो जैसे लिबास पहनता है ये भी वैसे लिबास पहनता है, वो जैसे जूते पहनता है ये भी वैसे जूते पहनता है, वो जैसी मतलब बाहर की स्टाइल रखता है ये भी वैसी बाहर की स्टाइल रखता है। जो मोहब्बत कर रहा है तो महबूब की हर अदा को अपनाने की कोशिश करता है। जब वो परवरदिगार आलम की मोहब्बत पैदा कर लेता है, उसकी उन्सियत पैदा करता है, तो देखते हैं मेरे रब में क्या खूबी है। वो जव्वाद हैं तो वो भी सखावत की सिफत अपनाने लगता है। वो देखता है कि मसलन वो रहीम है तो उसके दिल में भी लोगों के लिए रहम पैदा होने लगता है। जो परवरदिगार आलम की सिफातें हैं, कमालिया है, उसको वो अपनाने की कोशिश करने लगता है। जब उसकी मोहब्बत में और उसमें डूब जाता है, वसिर्रु अन्ना साहिब यकीन आरिफुन बिल्लाह व अज़मतिही व कुदरतिही। राज इसके अंदर ये होता है कि जब वो यकीन की मंजिल पे पहुंच जाता है तो साहिब यकीन आरिफ बिल्लाह बन जाता है, अल्लाह का इरफान उसे हो जाता है, अल्लाह की अज़मत और कुदरत को जान लेता है। वो समझ रहा होता है कि मैं लाख कोशिश करूँ किसी काम के लिए तो परवरदिगार चाहेगा तभी होगा। उसकी कुदरत की मार्फत होती है उसे, और उसकी अज़मत की मार्फत होती है। और जब तक इंसान को किसी की अज़मत की मार्फत ना हो तब तक वो अमल के बारे में संजीदा नहीं होता है। जैसे गुज़िश्ता दर्स के आखिर में मिसाल दी गई थी, वो भी अल्लाह ताला मुशाहिद आमार व अफ़आल, और इस बात को यकीन रख रहा होता है कि परवरदिगार आलम उसके आमार और उसके अफ़आल को देख रहा है। मुत्तलिउन अला खफ़ाया ज़मीरिही व हवा जैसे खाते हुए, और उसको यकीन होता है कि परवरदिगार उसके दिल में जो बात है उसको भी जानता है, और उसके जहन में जो ख्यालात आ रहा है उसको भी खुदा जानता है। लोगों से तो वो दिल की बातें छुपा सकता है, जहन में आने वाले ख्यालात लोगों से तो छुपा सकता है, पर परवरदिगार जो है उसे जान रहा होता है। वो अन्ना, और वो ये जान रहा होता है, कुरान की आयत की मारिफत रख रहा होता है कि फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो उसे इस बात का यकीन होता है कि ज़र्रा बराबर नेकी की उसका भी फ़ायदा देखेगा, और ज़र्रा बराबर शर किया कोई यूँ टेक लगा के बैठा था, हमने हाथ से खींच दिया, वो बेचारा देख रहा है कि किसने किया, पता क़यामत में पकड़ा जाएगा। क़यामत के दिन इस बुराई की भी सज़ा उसको मिलेगी। और इसमें कुछ और बात है जो इंशाअल्लाह अगले दर्स में आएगी। सलवात पढ़ना।